السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ دنوں پاکستان میں لاہور میں احمدیوں پر جو حالات گزرے ہیں، جس ظالمانہ اور شفاقانہ طور پر افراد جماعت کو جمعہ کے دوران شہید کیا گیا ہے، 17-18 سال کے نوجوان سے لے کر 92-93 سال کے بوڑھے تک کے خون کو سفاکی کی بدترین مثالیں قائم کرتے ہوئے بہایا گیا ہے. اور قانون نافذ کرنے والوں نے اپنی کسی مصلحت کے تحت اس خون کو بہنے دیا اور بر وقت مدد نہ کی، ورنہ شاید کئی قیمتی جانیں بچ جاتی. بہرحال جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اکثر احمدی خود بھی اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ انما اشکو بسی و حزنی اللہ، کہ میں اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ کے حضور کرتا ہوں. بس ہماری فریاد تو اللہ تعالیٰ کے حضور ہے جو مضطر کی دعائیں سنتا ہے، جیسا کہ خود اس نے فرمایا ہے کہ میں ہی ہوں جو مضطر کی دعائیں سنتا ہوں. وہ لوگ جو تکلیف میں ہیں، وہ لوگ جن پر ظلم کیا جاتا ہے، وہ لوگ جن پر جینا تنگ کیا جاتا ہے، وہ بے چین ہو کر جب مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی تکلیفوں کو دور کرتا ہوں. فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیل ما تذکرون. نیز بتاؤ تو کون کسی بے کس کی دعا سنتا ہے جب وہ اس خدا سے دعا کرتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اور وہ تم دعا کرنے والے انسانوں کو ایک دن ساری زمین کا وارث بنا دے گا. کیا اس قادر مطلق اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ کم ہی ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. بس ہم تو اس تمام طاقتوں کے مالک اور تمام صفات کاملہ سے متصف خدا کے ماننے والے ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا
کہ ہم کہیں کہ خدا پہلے تو سنتا تھا آج نہیں سنتا. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پہلے تو اس میں یہ صفت تھی کہ براہ راست خلفاء بناتا تھا جو انبیاء کی صورت میں آئے، لیکن اب اس کی یہ طاقت اور صفت ختم ہو گئی ہے. آج بھی وہ جسے چاہے کلیم اللہ بنا سکتا ہے، اور اس زمانے میں اس نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم الخلفاء بنا کر اپنی اس صفت کا واضح اور روشن اظہار فرمایا ہے. اور جس خدا نے مسیح موعود کو بھیجا ہے وہ اس سے کیے گئے وعدے بھی یقین پورے کرے گا، اور اس کے ماننے والوں کی متضرعانہ دعاؤں کو بھی سنے گا، اور یقیناً سنے گا اور سنتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کلام الہی میں لفظ مصدر سے مراد وہ ضرور یافتہ مراد ہیں جو محض ابتلاء کے طور پر ضرور یافتہ ہوں، نہ سزا کے طور پر. اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادتوں اور قبولیت دعا کے نظارے دیکھتے ہوئے ہم اس بات پر اللہ وجہ البصیرت قائم ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائے تو جاتے ہیں، لیکن یہ آزمایا جانا سزا نہیں ہوتا، بلکہ خدا ایمان کی مضبوطی کے لیے مومنوں کو آزماتا ہے. اور جماعت احمدیہ کی 121 سال کی سالہ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی الہی تقدیر کے تحت جماعت پر ابتلاء آیا، اللہ تعالیٰ نے جماعت کو ثبات قدم عطا فرمایا، دعاؤں کی طرف راغب کیا، اور جماعت کی متضرعانہ اور مستربانہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہوئے کامیابیوں کی طرف پہلے سے بڑھ کر رواں دواں کر دیا، اور بشر صابرین کی خوشخبری کا مصداق بنا دیا. بس آج بھی جو ظلم جماعت پر پاکستان میں روا رکھا جا رہا ہے، اور جس کی انتہائی بہیمانہ اور ظالمانہ صورت لاہور میں احمدیوں پر اجتماعی حملے کی صورت میں سامنے آئی ہے، اور حملہ بھی خدا کے گھر میں خدا کی عبادت کرنے والے نہتے احمدیوں پر. تو کیا اس وقت جب حملہ ہو رہا تھا، اس وقت جس صبر اور حوصلہ اور اضطرار سے احمدی دعائیں کر رہے تھے، اور اس کے بعد آج تک احمدیوں میں اضطراری کیفیت قائم ہے اور دعاؤں میں مصروف ہیں، تو کیا خدا تعالیٰ ان دعاؤں کو نہیں سنے گا؟ سنے گا، اور انشاءاللہ یقیناً سنے گا، یہ اس کا وعدہ ہے. نعرہ تکبیر! اسلام احمدیہ حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ حضرت امیر المومنین، نعرہ تکبیر! یہ ظلم جو خدا کے نام پر خدا والوں سے روا رکھا گیا اور رکھا جا رہا ہے، کیا اس بات پر خدا کی غیرت جوش نہیں دکھائے گی؟ دکھائے گی، اور یقیناً دکھائے گی. احمدیوں کو کیوں ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ صرف اس بات پر ہی یہ ظلم ہو رہا ہے کہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے حقیقی معنی کو چھوڑ کر ان معنوں کی پیروی کرو جن سے اللہ اور اس کے رسول کی تحقیر اور توہین ہوتی ہے. احمدی اپنی گردنیں تو کٹوا سکتے ہیں، لیکن کبھی اللہ اور رسول کے نام کی تحقیر اور توہین برداشت نہیں کر سکتے. کبھی خدا تعالیٰ کی صفات کو محدود نہیں کر سکتے، کبھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام
افضل الرسل اور خاتم النبیین پر آنچ نہیں آنے دے سکتے۔ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ ہمارا خدا ازل سے معبود حقیقی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہم کہتے ہیں ہمارے معبود حقیقی کی تمام صفات کا اظہار جیسے پہلے ہوتا تھا آج بھی ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے۔ جس طرح پہلے وہ بگڑی ہوئی قوموں کی اصلاح کے لیے وحی و الہام کر کے اپنے خاص بندے بھیجتا تھا، اس زمانے میں بھی اس نے بھیجا ہے، لیکن جیسا کہ اس کی سنت رہی ہے کہ کبھی شرعی نبی بھیجتا رہا، کبھی غیر شرعی نبی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قرآن کریم کے نازل ہونے کے بعد اس نے شریعت کامل کر دی، اور قیامت تک ہر زمانے کے انسان کی ضروریات کے لیے اس نے کامل اور مکمل تعلیم اتار دی۔ لیکن اس کامل تعلیم کے سمجھنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پیروی کرنے والے سے اب بھی اللہ تعالیٰ مکالمہ مخاطبہ کر کے اسے نبوت کے مقام تک پہنچا سکتا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے پہنچایا، اس نے یہ مقام عطا فرمایا تاکہ اس تعلیم کو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری مرور زمانہ کے ساتھ دنیا بھول رہی تھی، دوبارہ دنیا پر روشن کرے، تاکہ دنیا کو بتائے کہ لا الہ الا اللہ صرف زبانی اعلان نہیں ہے، بلکہ ہمارا معبود وہ اللہ ہے جو آج بھی ان صفات کا جامع ہے جیسا ہمیشہ سے تھا۔ وہ آج بھی دین کا درد رکھنے والوں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو قائم کرنے کی خواہش رکھنے والوں کی دعاؤں کو سنتے ہوئے ایسے شخص کو بھیج سکتا ہے اور بھیجا ہے جو معبود حقیقی اور واحد و یگانہ خدا کی پہچان دنیا کو کروائے۔ پس اگر ہم منہ سے تو کہیں کہ لا الہ الا اللہ اور اس کی عبادت کرنے سے ہماری وہ دعا بھی قبول نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے ہم کر رہے ہیں، وہ دعا بھی قبول نہ ہو جو ایک خدا کی حکومت دنیا میں قائم کرنے کے لیے ہم کر رہے ہیں، ہم پکار کر کہیں کہ اے خدا تیرے آخری کامل دین کے ماننے والوں کی حالت ہی بگڑ گئی ہے، کوئی مسیحا بھیج جو پھر سے انہیں معبود حقیقی قدموں میں ڈالتے ہوئے عباد الرحمن بنا دے۔ لیکن خدا کہے کہ بے شک میں معبود حقیقی ہوں، لیکن نعوذ باللہ تمہاری اس دعا کو میں نہیں سن سکتا۔ آج بھی یہ غیر احمدی مسلمان چلا کر کہہ رہے ہیں کہ اسلام کی کشتی کو سنبھالنے کے لیے خلافت کا نظام ہونا ضروری ہے، لیکن جس خاتم الخلفاء کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں سرشار کر کے خدا تعالیٰ نے بھیجا ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ نہیں، اب ایسا شخص خدا تعالیٰ نہیں بھیج سکتا۔ بس ہم تو لا الہ الا اللہ کا یہ ادراک رکھتے ہیں کہ جب ہم نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کی عبادت کی، اس کے سامنے جھکے، تو اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ قائم کرنے کے لیے اس زمانے میں نے تمہاری تضرعات کو سنتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق صادق کو بھیج دیا ہے، جاؤ اور اس کے مددگار بن کر لا الہ الا اللہ کو دنیا میں پھیلا دو اور ہر قسم کے شرک کو دنیا سے مٹانے کے لیے اس کی مدد کرو۔ تکبیر! حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی خلافت احمدیہ۔ لیکن ہمارے مخالفین کو یہ برداشت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ تم ہماری طرح منہ سے تو بے شک لا الہ الا اللہ کہو، منہ سے تو بے شک کہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لیکن یہ نہ کہو کہ وہ آج بھی ہماری دعاؤں کو سنتے ہوئے کوئی مصلح، کوئی مسیحا، کوئی نبی دنیا میں بھیج سکتا ہے۔ اے مخالفین احمدیت، غور سے سن لو کہ ایسی محدود طاقتوں والا خدا تمہارا معبود تو ہو سکتا ہے، ہمارا نہیں۔ ہمارا واحد و یگانہ معبود حقیقی تو وہ ہے جو تمام صفات کا حامل ہے،
تمام طاقتوں کا مالک ہے، اور ایسے خدا کو ہم کبھی نہیں چھوڑ سکتے، کبھی نہیں چھوڑ سکتے اور کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ خواہ ہماری گردنیں کٹ جائیں، پھر تم کہتے ہو کہ ہم اس بات سے انکار کر دیں کہ محمد اللہ کے خاص رسول ہیں۔ وہ رسول ہیں جن کی رسالت کا اقرار کرنا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور معبود حقیقی ہونے کے اقرار کے ساتھ ضروری ہے۔ اس کے بغیر اب تا قیامت خدا تعالیٰ کا قرب پانا ممکن نہیں۔ اس اقرار کے بغیر اب تا قیامت دعاؤں کی قبولیت کی معراج حاصل کرنا ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی کی زیادہ سنتا ہے جو اس کے پیارے ہیں، اور اس قبولیت کے لیے جو نسخہ ہمیں قرآن کریم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروا کر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، وہ تم سے محبت کرے گا۔ بس ہم تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا جب دعویٰ کرتے ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو نہ سمجھیں اور آپ کی کامل پیروی کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہ پائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ مسیحیت اور امامت زمانہ کا مقام ملا تو یہ اس کامل پیروی اور محبت کا نتیجہ ہی ہے جو آپ علیہ السلام کو اپنے آقا کی کامل پیروی اور محبت کے نتیجہ میں ملا یہ مقام۔ چنانچہ آپ کو جو نظارہ دکھایا گیا اس مقام کے عطا ہونے سے پہلے، اس میں فرشتوں نے یہی کہہ کر تو آپ کی طرف اشارہ کیا تھا کہ ھذا رجل یحب رسول اللہ، یعنی یہ وہ شخص ہے جو رسول اللہ سے محبت رکھتا ہے۔ آپ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ اس مقام کی سب سے بڑی شرط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور فرشتوں نے اعلان کیا کہ یہ سب سے زیادہ، یہ محبت کا جذبہ سب سے زیادہ اس شخص میں پایا جاتا ہے۔ بس یہ وہ مقام ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح اور حقیقی ادراک کی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوا اور آپ کی وساطت سے ہمیں عطا ہوا۔ آپ خود ایک جگہ فرماتے ہیں، سو میں نے خدا کے فضل سے نہ اپنے کسی ہنر سے اس نعمت سے کامل حصہ پایا ہے جو مجھ سے پہلے نبیوں اور رسولوں اور خدا کے برگزیدوں کو دی گئی تھی، اور میرے لیے اس نعمت کا پانا ممکن نہ تھا اگر میں اپنے سید و مولا فخر الانبیاء اور خیر الورا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں کی پیروی نہ کرتا۔ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت خاتم الانبیاء، محسن انسانیت، رحمت للعالمین، عاشق رسول غلام احمد کی، عاشق رسول غلام احمد کی۔ آپ فرماتے ہیں، سو میں نے جو کچھ پایا اس پیروی سے پایا، اور میں اپنے سچے اور کامل علم سے جانتا ہوں کہ کوئی انسان بجز پیروی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا تک نہیں پہنچ سکتا اور نہ معرفت کاملہ کا حصہ پا سکتا ہے۔ بس ہم نے اس زمانے کے امام جسے خدا تعالیٰ نے مسیح و مہدی بنا کر بھیجا ہے، اس مسیح و مہدی سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عرفان حاصل کیا ہے کہ آپ کی کامل پیروی سے، آپ سے عشق و محبت کے حقیقی اظہار اور عمل سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو منعم علیہ گروہ میں شامل کرتا ہے، جن کے بارے میں خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، اور اللہ تعالیٰ کے اس انعام کی وجہ سے من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین، یعنی نبیوں، صدیقوں، شہداء اور صالحین کے مقام کے سے حصہ پانے والے بن گئے وہ لوگ۔ بس ہمارا تو یہ ایمان ہے
کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح ادراک رکھنے والوں اور آپ سے محبت رکھنے والوں کو ان درجات اور مرتبوں تک خدا تعالیٰ لے جا سکتا ہے اور لے جاتا ہے جو اس کے مقرب ترین بندے ہیں۔ مخالفین ہمیں کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی اس تعلیم کے خلاف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی تعریف کرو ورنہ ہم تمہاری گردنیں کاٹیں گے۔ ہماری تعریف کے مطابق لا الہ الا اللہ پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو تو ٹھیک، ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہماری تعریف کے مطابق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو سمجھنے کے لیے تیار ہو تو ٹھیک، ورنہ اپنی جان سے ہاتھ دھونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہم اپنے مخالفین سے کہتے ہیں کہ ہمیں اس کلمے کی قسم جو قیامت کے دن ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر کے بتائے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے حقیقی وفا کرنے والے ہم ہیں کہ تم۔ تکبیر! اسلام احمدیہ حضرت ختم الانبیاء محسن انسانیت رحمت للعالمین عاشق رسول غلام احمد کی، عاشق رسول غلام احمد کی خلافت احمدیہ، نعرہ تکبیر! اس دنیا میں اپنی عارضی طاقت اور حکومتوں کی پشت پناہی کے زوم میں تم جو ظلم اور صفاقی ہم سے روا رکھ سکتے ہو رکھ لو، لیکن ہم خدا کو حاضر ناظر جان کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ اس کلمے کا یہی حقیقی فہم و ادراک آئندہ ہمیشہ کی زندگی میں جنت کی خوشخبریاں دیتا ہے۔ اس کلمے سے ہی ختم نبوت کا حقیقی فہم خدا تعالیٰ سے ہدایت پا کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ پس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس دنیا میں بھی ہمارے دل کی آواز ہے اور اگلے جہان میں بھی ہمارا گواہ بن کر دشمن کے گریبانوں کو پکڑے گا انشاءاللہ۔ ہم ببانگ دہل اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ مسیح محمدی کی بعثت سے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام خاتمیت نبوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ کے امتی کو یہ بلند مقام ملنا آپ کی اعلیٰ شان کا اظہار ہے۔ اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ برتر گمان و وہم سے احمد کی شان ہے، جس کا غلام دیکھو مسیح الزمان ہے۔ بس ہم تو اس تعلیم کو سینے سے چمٹائے ہوئے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی اعلیٰ ترین شان کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ ترین شان کے قائم کرنے والے ہیں۔ ہم کسی مولوی، کسی عالم اور کسی حکومت کے خوف سے خوفزدہ ہو کر، مال و جان کے ضائع کر دیے جانے کی دھمکیوں سے ڈر کر، قتل کے فتووں سے پریشان ہو کر، ظالمانہ طور پر گرنیڈوں کے حملوں اور گولیوں کی بچھاڑ سے اپنے پیاروں کو شہادت کا رتبہ پاتے دیکھ کر اس شان محمدی کے قائم کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنے والے۔ تکبیر! اسلام احمدیہ حضرت خاتم الانبیاء غلام احمد کی، غلام احمد کی خلافت احمدیہ، حضرت امیر المومنین شہیدان احمدیت، شہیدان لاہور، نعرہ تکبیر! ہم جانتے ہیں کہ دشمن اپنی کری ظالمانہ صفاقانہ حرکات سے کبھی باز نہیں آئے گا کہ شیطان کے چیلوں کا یہی کام ہے۔ افسوس ہے تو صرف یہ کہ ظالم میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امن و سلامتی کے پیامبر محسن انسانیت کے نام کو استعمال کر کے اس ظلم کو روا رکھتے ہیں۔ جو رسول کمزوروں، بیواؤں، یتیموں کا سہارا بن کر آیا تھا، یہ ظالم اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر
کمزوروں کے سہارے چھین رہے ہیں، بچوں اور سہاگنوں کو یتیم اور بیوہ کرنے کی ظالمانہ کوششیں کر رہے ہیں، اور پھر اپنے اس فعل پر خوشی سے مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں۔ جو رسول انسانیت کی قدریں بحال کرنے آیا تھا، جس نے جاہلوں اور اجڈوں کو انسان اور باخدا انسان بنایا تھا، یہ ظالم اس رسول کے نام پر انسانیت کی معمولی قدروں کو بھی پامال کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اے ظالموں، خدا کے لیے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کو بدنام نہ کرو۔ اگر تم اپنی ظالمانہ حرکات سے، اپنی بد فطرتی کی وجہ سے باز نہیں آ سکتے تو نہ آؤ، اگر تم اپنے ظلم و بربریت کی مثالیں قائم کرنے سے نہیں رک سکتے تو نہ رکو، اگر تم احمدیوں پر ظلم و تعدی کا بازار گرم کرنا چاہتے ہو تو بے شک کرو اور کرتے چلے جاؤ۔ اس بارے میں اگر تم کسی حکومت کی اشیر بات لینا چاہتے ہو اور اس وجہ سے یہ کام کر رہے ہو تو بے شک کرو، لیکن میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ مذموم حرکات نہ کرو۔ تکبیر! حضرت خاتم الانبیاء، محسن انسانیت، رحمت للعالمین، غلام احمد کی خلافت احمدیہ، نعرہ تکبیر! غور سے سن لو کہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پیارے کلمے کو بدنام کرنے والے ہو، نہ کہ احمدی۔ اگر تم اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہو تو خدا کے حضور رو اور فریاد کرو کہ اللہ تمہارے لیے نشان ظاہر کرے، لیکن یاد رکھو کہ اس زمانے میں خدا تعالیٰ کے اس فرستادے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کے خلاف دعائیں اور نعرے بھی ہوا میں اڑ جائیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام مخالفین کو یہ کھلا چیلنج دیا ہے کہ میرے پر بد دعائیں خدا تعالیٰ کبھی نہیں سنے گا۔ آپ فرماتے ہیں، میں محض نصیحتاً للہ مخالف علماء اور ان کے ہم خیال لوگوں کو کہتا ہوں کہ گالیاں دینا اور بد زبانی کرنا طریق شرافت نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں کی یہی تینت ہے تو خیر، آپ کی مرضی، لیکن اگر مجھے آپ لوگ کاذب سمجھتے ہیں تو آپ کو یہ بھی تو اختیار ہے کہ مساجد میں اکٹھے ہو کر یا الگ الگ میرے پر بد دعائیں کریں اور رو رو کر میرا استحصال چاہیں۔ پھر اگر میں کاذب ہوں گا تو ضرور وہ دعائیں قبول ہو جائیں گی، اور آپ لوگ ہمیشہ دعائیں کرتے بھی ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ اگر آپ اس قدر دعائیں کریں کہ زبانوں میں زخم پڑ جائیں اور اس قدر رو رو کر سجدوں میں گریں کہ ناک گھس جائیں اور آنسوؤں سے آنکھوں کے حلقے گل جائیں اور پلکیں جھڑ جائیں اور کثرت گریہ و زاری سے بینائی کم ہو جائے اور آخر دماغ خالی ہو کر مرگی پڑنے لگے یا مالی خولیہ ہو جائے، تب بھی وہ دعائیں سنی نہیں جائیں گی، کیونکہ میں خدا سے آیا ہوں۔ جو شخص میرے پر بد دعا کرے گا وہ بد دعا اسی پر پڑے گی۔ جو شخص میری نسبت یہ کہتا ہے کہ اس پر لعنت ہو، وہ لعنت اس کے دل پر پڑتی ہے مگر اسے خبر نہیں۔ غلام احمد کی قادیان دارالمان، نعرہ تکبیر! آپ فرماتے ہیں، میری روح میں وہی سچائی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ مجھے خدا سے ابراہیمی نسبت ہے، کوئی میرے بھید کو نہیں جانتا مگر میرا خدا۔ مخالف لوگ اب بس اپنے تئیں تباہ کر رہے ہیں، میں وہ پودا نہیں ہوں کہ ان کے ہاتھ سے اکھڑ سکوں۔ اگر ان کے پہلے اور ان کے پچھلے اور ان کے زندے اور ان کے مردے تمام جمع ہو جائیں اور میرے مارنے کے لیے دعائیں کریں تو میرا خدا ان تمام دعاؤں کو لعنت کی شکل بنا کر ان کے منہ پر مارے گا۔ دیکھو سدھا دانشمند آدمی آپ لوگوں کی جماعت میں سے نکل کر ہماری جماعت میں ملتے جاتے ہیں۔ آسمان پر ایک شور برپا ہے اور فرشتے پاک دلوں کو کھینچ کر اس طرف لا رہے ہیں۔ اب اس آسمانی کارروائی کو کیا انسان روک سکتا ہے؟ بھلا اگر کچھ طاقت ہے تو روکو۔ وہ تمام مکر و فریب جو نبیوں کے مخالف کرتے رہے ہیں وہ سب کرو اور کوئی تدبیر اٹھا نہ رکھو۔ ناخنوں تک زور لگاؤ، اتنی بد دعائیں کرو کہ موت تک پہنچ جاؤ، پھر دیکھو کہ کیا بگاڑ سکتے ہو۔
خدا کے آسمانی نشان بارش کی طرح برس رہے ہیں، مگر بدقسمت انسان دور سے اعتراض کرتے ہیں۔ جن دلوں پر مہرے ہیں ان کا ہم کیا علاج کریں؟ اے خدا تو اس امت پر رحم کر۔ نعرہ تکبیر! اسلام احمدیہ، حضرت خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، حضرت امیر المومنین، نعرہ تکبیر! مخالفین احمدیت اور دشمنان احمدیت کے ظالمانہ فعل اس بات کا ثبوت ہیں کہ وہ دعاؤں سے اور دلائل سے تو جماعت احمدیہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انبیاء کے مخالفین کا رویہ اپناتے ہوئے طاقت اور حکومت سے مقابلہ کریں، بس جس حکومت اور طاقت کا تمہیں زوم ہے اس کا استعمال بھی کر لو، بلکہ گزشتہ 121 سال سے کر رہے ہو۔ کیا اس مخالفت سے احمدیت کے قدم رکے ہیں؟ احمدیت تو ہر جہت اور ہر سو پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ ہر مخالفت کے بعد سعید فطرت احمدیت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس تازہ ظلم کے بعد بھی کئی سعید فطرت اس حوالے سے ہی احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی آغوش میں آئے ہیں۔ لاہور کے واقعے کے بعد کافی باتیں بھی آ رہی ہیں اس واقعے کو دیکھ سن کر۔ اس واقعے کے بعد یہ فتنہ و فساد پیدا کرنے والا ٹولہ جو ہے مخالفت اور گھٹیا زبان کے استعمال میں مزید بڑا بھی ہے۔ اس کے باوجود لوگوں کی توجہ پیدا ہو رہی ہے۔ ٹی وی پروگراموں میں بغیر کسی روک ٹوک کے ان کی دریدہ دہنی کے پروگرام دکھائے جاتے ہیں، اور اگر کسی ٹی وی چینل نے احمدیوں کو وقوع کی روشنی میں حقائق پیش کرنے اور پاکستان کی تعمیر میں جماعت احمدیہ کے کردار کے بارے میں روشنی ڈالنے کے لیے بلانے کا اظہار کیا، تو یا ملا کے خوف سے یا حکومتی ادارے کے خوف سے اس پروگرام کے کرنے کی اجازت نہیں ملی، یا خود ہی بعد میں کہہ دیا کہ ہمیں اجازت نہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ قوم کی آنکھوں پر جو ان نام نہاد علماء کے غلط پروپیگنڈے نے پردہ ڈالا ہوا ہے، احمدیوں کا موقف سامنے آنے پر یہ پردہ چاک ہو جائے گا۔ جن کی احمدیوں کو گالیاں دینے اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف گھٹیا زبان استعمال کرنے کی وجہ سے روزی لگی ہوئی ہے، وہ روٹی بند ہو جائے گی ان کی۔ بس یہ نفس پرست ملا ہیں جنہوں نے بدقسمتی سے پاکستانی حکومتوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے، اور حکومتیں بھی اپنا الہ، اپنا معبود ان ملاؤں کو سمجھتے ہوئے آنکھیں اور کان بند کر دیتی ہیں۔ جماعت احمدیہ عالمگیر، جماعت احمدیہ عالمگیر، ایم ٹی اے۔ اے وہ لوگوں جو اپنی طاقت اور کثرت کے بل بوتے پر ظلم میں بڑھتے چلے جا رہے ہو، اس خدا سے ڈرو جو کہتا ہے سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اور ہم انہیں آہستہ آہستہ ایسے راستوں سے جن کو وہ جانتے نہیں ہلاکت کی طرف کھینچ لائیں گے۔ بس اپنی ہلاکت کو آواز نہ دو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق صادق اور زمانے کے منادی کی آواز پر کان دھرو کہ وہ بھی آیت اللہ ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ تمہاری مخالفت تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل کو اپنی فتح پر محمول نہ کرو، یہ ڈھیل تو تمہیں خدا تعالیٰ کے قول املی لہم کہ میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں کی وجہ سے مل رہی ہے۔ لیکن اس کے بعد کے انظاری الفاظ پر بھی ذرا غور کرو، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان قیدی متین، کہ میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ بس جب اللہ تعالیٰ حد سے بڑے ہوئوں کے خلاف تدبیر کرتا ہے تو وہ انسانی سوچ کے دائرے سے باہر ہے۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ کیا تدبیر ہوگی، لیکن یہ ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو ضرور پورا کرتا ہے اور پورا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص خدا تعالیٰ کے مامور کی مخالفت کرتا ہے وہ اس کی نہیں بلکہ حقیقت میں وہ خدا کی مخالفت کرتا ہے۔ یاد رکھو خدا تعالیٰ اگرچہ سزا دینے میں دھیما ہے
مگر جو لوگ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتے اور بجائے اس کے کہ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے خدا تعالیٰ کے حضور جھک جائیں، الٹے خدا تعالیٰ کے رسول کو ستاتے اور دکھ دیتے ہیں، وہ آخر کار پکڑے جاتے ہیں اور ضرور پکڑے جاتے ہیں۔ بس اے احمدیو، تم اس ظلم پر پریشان نہ ہو کہ الہی جماعتوں سے یہی ہمیشہ روا رکھا گیا ہے۔ ان ظالموں کا معاملہ خدا تعالیٰ پر چھوڑو۔ جماعت احمدیہ کی ترقی، جیسا کہ میں نے کہا ہے، نہ پہلے کبھی ان واقعات سے رکی ہے، نہ آئندہ انشاءاللہ رکے گی۔ ظالموں کو اللہ تعالیٰ پکڑے گا اور ضرور پکڑے گا۔ ہمارا کام خدا تعالیٰ کے حضور جھکنا ہے اور اس کی رحمت کو جذب کرنا ہے۔ جب ہم نے یہ اعلان کیا ہے کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، کہ اے ہمارے رب، ہم نے یقیناً ایک پکارنے والے کی آواز کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا ان آمنوا بربکم، کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، اس بات پر ایمان لاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اس بات پر ایمان لاؤ کہ زمین و آسمان کا پالنے والا وہ خدا ہے جو تمام طاقتوں کا مالک ہے، اس بات پر ایمان لاؤ کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اور اس میں موجود ہر چیز کی پیدائش اور پرورش کرنے والا وہی رب ہے، اس بات پر ایمان لاؤ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم افضل الرسول اور خاتم الانبیاء ہیں اور آپ پر شریعت کامل ہوئی ہے، اس بات پر ایمان لاؤ کہ قرآن کریم آخری شرعی کتاب ہے جو رب العالمین نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، اس بات پر ایمان لاؤ کہ فرشتے برحق ہیں اور جس طرح پہلے اپنے مفوضہ فرائض کو سر انجام دیتے تھے آج بھی سر انجام دیتے ہیں، وہی و الہام کرنے والے فرشتے جس طرح پہلے فعال تھے آج بھی فعال ہیں، روح القدس کی تائیدات جس طرح پہلے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے ساتھ تھیں آج بھی ساتھ ہیں، اس بات پر ایمان لاؤ کہ پہلے انبیاء پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتابیں نازل ہوئی ہیں، اس بات پر ایمان لاؤ کہ تمام رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں، کچھ شریعت اور کتاب لے کر اور کچھ اپنے سے پہلے انبیاء کی تعلیم کو آگے پھیلانے کے لیے، اس بات پر ایمان لاؤ کہ تمام رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور اس لحاظ سے سب برابر ہیں، اس بات پر ایمان لاؤ کہ قرآن کریم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق آخرین میں جو نبی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں مبعوث ہونا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق مبعوث فرما دیا ہے۔ یہ سب سننے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ فآمنا، پس ہم ایمان لائے۔ اے عاشق رسول اور مسیح و مہدی، ہم تجھے ہی وہ منادی سمجھتے ہیں جس کے آنے کا خدا تعالیٰ نے اس زمانے میں وعدہ فرمایا تھا۔ اسلام احمدیہ، حضرت محمد مصطفیٰ، غلام احمد کی، غلام احمد کی، خلافت احمدیہ، حضرت امیر المومنین، نعرہ تکبیر۔ ہم کامل طور پر تیری اطاعت کرنے اور اس کامل شریعت کی پیروی کرنے کا عہد کرتے ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری اور جسے اس زمانے میں دنیا میں پھیلانے کا کام خدا تعالیٰ نے اے مسیح موعود تیرے سپرد کیا ہے۔ اے اللہ مجیب الدعوات اور غفور الرحیم، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے تجھ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ تا دم آخر ہمیں اس ایمان پر قائم رکھ جس کا عہد ہم نے تیرے فرستادے سے عہد بیعت کی صورت میں کیا ہے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے ہمارے رب، تو ہمارے قصور معاف کر اور ہماری بدیاں ہم سے مٹا دے اور ہمیں نیکوں کے ساتھ وفات دے۔ بس ہم عہد بیعت اسی صورت میں نبھا سکتے ہیں جب ہم خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، جب ہم برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں۔ ہماری موت تبھی ان نیک لوگوں کے ساتھ ہو سکتی ہے جب ہم اپنے اعمال پر نظر رکھیں، جب ہم اپنے عہد بیعت کو نبھانے کی ہر دم کوشش کرتے رہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے عہد بیعت کو نبھایا، جنہوں نے خدا تعالیٰ کی خوشنودی کی سند حاصل کی۔ ہم شہداء کے واقعات سنتے ہیں، بعض لکھنے والے مجھے لکھتے ہیں کہ آج کل خطبات میں جو شہداء کا ذکر ہو رہا ہے اور بعض کو ان میں سے ہم ذاتی طور پر جانتے ہیں اور ان کا ذاتی تجربہ ہے، یقیناً ان میں سے ہر ایک اپنا عہد پورا کرنے والا اور ایک روشن چمکدار ستارہ تھا۔
शहीदान अहमदियत, शहीदान लाहौर, जमात अहमदिया आलमगीर, जमात अहमदिया पाकिस्तान, जमात अहमदिया लाहौर, नारे तकबीर। कुतुब सितारे या बाज़ सितारे तो अर्ज़ी रास्तों की निशानदही करते हुए रहनुमाई करते हैं। ये लोग खुदा ताला की रज़ा के हसूल के रास्तों की तरफ रहनुमाई करने वाले हैं। ये लोग इश्क व वफ़ा के लहलहाते खेतों की तरफ हमें ले जाने वाले हैं। बस ये लोग हैं जिन्होंने अहद बैत निभाया है। हज़रत साहिबज़ादा सैयद अब्दुल लतीफ़ साहब शहीद के ज़िक्र के बाद एक जगह हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे अपनी जमात की निस्बत बहुत उम्मीद बढ़ जाती है, क्योंकि जिस खुदा ने बाज़ अफराद इस जमात को ये तौफ़ीक दी कि ना सिर्फ माल बल्कि जान भी इस राह में कुर्बान कर गए, उस खुदा का सरी ही ये मंशा मालूम होता है कि वो बहुत से ऐसे अफराद इस जमात में पैदा करे जो साहिबज़ादा मौलवी अब्दुल लतीफ़ की रूह रखते हों। फिर अपने कशफ का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि हमारे बाग में से एक बुलंद शाख सर्व की काटी गई और मैंने कहा इस शाख को ज़मीन में दोबारा नस्ब कर दो ता वो बढ़े और फूले। इस कशफ की को हज़रत साहिबज़ादा सैयद अब्दुल लतीफ़ साहब शहीद के वाक़े पर मामूल करते हुए आपने फरमाया कि मैंने इसकी यही ताबीर की कि खुदा ताला बहुत से उनके कायम मुकाम पैदा कर देगा। मैं यकीन रखता हूँ कि किसी वक्त मेरे इस कशफ की ताबीर ज़ाहिर हो जाएगी। बस जो माली और जानी कुर्बानियाँ करते हुए अपने अहद बैत को निभा गए वो बेशक इसी कशफ के मिस्ताक और इस शाह के बगल बच्चे हैं। हज़रत साहिबज़ादा अब्दुल लतीफ़ साहब शहीद की सूरत में ये जो ज़मीन में गाड़ी गई थी, ये तो खुदा ताला के इल्म में है कि किसको उसने शहादत का दर्जा देना है और किससे किसी और रंग में काम लेना है। लेकिन आज हम में से हर एक का काम है कि अपने अहद बैत को निभाते हुए अपने अंदर वो इनकलाब अज़ीम पैदा करने की कोशिश करते हुए अल्लाह ताला के मुकर्रब बने, जो इनकलाब ज़माने के मुनादी हम में रूहानी तौर पर पैदा करना चाहते थे, जो रूहानी इनकलाब और मसीह मोहम्मदी से ताल्लुक़ हज़रत साहिबज़ादा सैयद अब्दुल लतीफ़ साहब शहीद ने दिखाया था, वो हमें पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के कलमे की अमली तस्वीर बनने के लिए अपनी तमाम तर कोशिशें बरूए कार लाने की कोशिश करनी चाहिए, वरना रब्बना इन्नना समेना मुनादियन युनादी का नारा बेफ़ायदा है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम हमसे क्या चाहते हैं? हमारा ईमान कामिल करने के लिए आपने क्या तरीक़ बताए हैं? यहाँ कुछ जिक्र करता हूँ। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सबसे बुनियादी चीज़ एक मोमिन के ईमान के लिए अल्लाह ताला पर ईमान है, और ये ईमान उस वक्त तक आला दर्जे तक नहीं पहुँचता जब तक खुदा ताला से बेगरज मोहब्बत ना हो। फरमाया मुसलमान वो है जो अपने तमाम वजूद को अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए वक्फ कर दे और सुपुर्द कर दे, और एतकादी और अमली तौर पर उसका मकसूद और गरज अल्लाह ताला ही की रज़ा हो और खुशनुदी हो। फरमाया एक हकीकी मुसलमान अल्लाह ताला से प्यार करता है, ये कहकर और मान कर कि वो मेरा महबूब व मौला पैदा करने वाला और मोहसन है, इसलिए उसके आस्ताने पर सर रख देता है। सच्चे मुसलमान को अगर कहा जावे कि इन आमाल की पादाश में कुछ भी नहीं मिलेगा, और ना बहिश्त है और ना दोज़ख है और ना आराम है ना लज़्ज़ात हैं, तो वो अपने आमाल सालिया और मोहब्बत इलाही को हरगिज़ छोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसकी इबादत और खुदा ताला से ताल्लुक़ और उसकी फरमाबरदारी और इताअत में फ़ना की किसी पादाश या अजर की बिना और उम्मीद पर नहीं है। फिर आप फरमाते हैं तुम्हारा फ़र्ज़ है कि सच्ची तौबा करो और अपनी सच्चाई और वफ़ादारी से खुदा को राज़ी करो, ताकि तुम्हारा आफ्ताब ग़रूब ना हो। बस मसीह मोहम्मदी की बैत में आकर जिस आफ्ताब सदाकत
اور نور محمدی سے ہم احمدی فیض پا رہے ہیں، جس سے دوسرے مسلمانوں نے باوجود اس سورج کے پاس ہونے کے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اس سورج کو ہمیشہ چمکتا اور روشن رکھنے اور فیض حاصل کرنے کے لیے خدا تعالیٰ سے تعلق کی ضرورت ہے۔ مجھے ان دہشت گردی کے واقعات کے بعد جس کثرت سے اس مضمون کے خط آ رہے ہیں کہ ہم خدا تعالیٰ کے قریب ہوئے ہیں اور ہمارے ایمان میں ترقی ہوئی ہے، اس تعلق میں خدا تعالیٰ کی قربت کے مزید مدارج طے کرنے کی طرف ہر احمدی کو اب مستقل مزاجی سے توجہ کی ضرورت ہے۔ پھر دیکھیں وہ خدا جو ہمارا خدا اور سب طاقتوں والا خدا ہے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے گئے اپنے تائیدات کے وعدوں کو پورے کرتے ہوئے کس تیزی سے اپنی تائیدات کے نظارے دکھاتے ہوئے دشمن کے ہر مکر کو اس پر الٹاتا چلا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اسلام احمدیت، اسلام احمدیت، محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی، غلام احمد کی خلافت احمدیہ، نعرہ تکبیر۔ آج تک ہم نے خدا تعالیٰ کی فعلی شہادتیں مسیح محمدی کے قائم کردہ اس سلسلے کے ساتھ ہی دیکھی ہیں اور اس کو دشمن بھی تسلیم کرتے ہیں، اور جو خدا آج تک جماعت احمدیہ کی حفاظت کرتا آیا ہے اور ترقی کی نئی راہیں دکھاتا رہا ہے اور دکھاتا چلا جا رہا ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی دکھائے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس وقت خدا تعالیٰ کے فضل سے دو فریق ہیں، جس طرح ہماری جماعت شرح صدر سے اپنے آپ کو حق پر جانتی ہے، اسی طرح مخالف اپنے غلب میں ہر قسم کی بے حیائی اور جھوٹ کو جائز سمجھتے ہیں۔ شیطان نے ان کے دلوں میں جما دیا ہے کہ ہماری نسبت ہر قسم کا افتراء اور بہتان ان کے لیے جائز ہے، اور نہ صرف جائز بلکہ ثواب کا کام ہے، اور یہ بات آج بھی سچ ہے۔ مجھے کسی نے بتایا کہ لاہور میں مسجد پر حملے کے بعد ان کا کوئی عزیز ٹیکسی پر بیٹھا تو باتوں باتوں میں ڈرائیور سے اس نے کہا کیا خیال ہے، یہ ظلم نہیں ہوا جو مسجد میں احمدیوں کے فائرنگ ہوئی اور ظلم ہوا ہے؟ تو ڈرائیور نے جواب دیا کہ نہیں، یہ بلکہ بالکل ٹھیک ہوا ہے، کیونکہ اس مسجد میں، وہ مسجد تو نہیں کہتے، عبادت گاہ کہتے ہیں، اس مسجد کے اندر یہ لوگ ایک بڑا خطرناک کام کر رہے تھے جس سے تمام امت مسلمہ تباہ ہو سکتی تھی، نعوذ باللہ۔ تو یہ باتیں علم نہ رکھنے والے عوام کے دماغوں اور دلوں میں جھوٹی کہانیاں سنا کر ان نام نہاد علماء نے ہی بھری ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ، تاکہ اس کا جواز بنا کر پھر احمدیوں پر ظلم کیے جائیں۔ بہرحال حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ان کی ان باتوں کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جھوٹ سچ کی تمیز تو اب ان کو رہی نہیں، اس لیے اب ضروری ہے کہ ہم اپنی کوششوں کو ان کے مقابلے میں بالکل چھوڑ دیں، یعنی ان کے الزامات اور پر اب سوائیاں پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور خدا تعالیٰ کے فیصلے پر نگاہ رکھیں، اور مقابلے کو چھوڑ دیں اور خدا تعالیٰ کے فیصلے پر نگاہ کریں۔ جس قدر وقت ان کی بہبودگیوں اور گالیوں کی طرف توجہ کرنے میں ضائع کریں، بہتر ہے کہ وہی وقت استغفار اور دعاؤں کے لیے دیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس قدر وقت ان کی بہبودگیوں اور گالیوں کی طرف توجہ کرنے میں ضائع کریں، بہتر ہے کہ وہی وقت استغفار اور دعاؤں کے لیے دیں۔ ہاں، تبلیغ کرنا ہمارا کام ہے، اس لیے کہ بہت سی سعید فطرت حقیقت جاننا چاہتے ہیں، ان کی رہنمائی کی بہرحال ہم نے کرنی ہے، اور یہ دیکھ کر وہ ہمارے پاس آتے بھی ہیں خود، اس لیے وہ تو کام بھی جاری رہے گا۔ لیکن ان مولویوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان کی ہر بات، ان کی ہر گالی کا جواب دینے کے لیے جو بعض لوگوں کا خیال آتا ہے کہ دیا جائے، وہ غلط ہے۔ اتنا صاحب اپنی طاقتیں ضائع کرنے کے بجائے دعاؤں اور استغفار میں اپنا وقت گزاریں۔ کیونکہ یہ دریدہ ذہن علماء سو جو ہیں، ان کے ساتھ بحث کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، کیونکہ انہوں نے تو ماننا نہیں، چکنے گھڑے ہیں، ان کی روزی مرتی ہے۔ بس اگر ہم
دعاؤں اور استغفار میں اس کا حق ادا کرتے ہوئے جت گئے۔ اگر ہم نے مسیح محمدی کے ارشادات پر صحیح رنگ میں عمل کیا، وہ تبدیلیاں پیدا کر لیں جو اس زمانے کے امام ہم میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، اپنی راتوں کو دعاؤں سے سجاتے رہے، استغفار کے ساتھ خدا تعالیٰ کے حضور جھکتے رہے، تو یہ مخالفتیں اور ظلم جو در حقیقت جماعت کی بنیادوں کو کمزور کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں، یہ جماعت کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔ ان مخالفتوں کے پھل یقیناً جماعت کی کامیابی کی صورت میں لگنے ہیں، اور ضرور لگنے ہیں اور لگ رہے ہیں، اور کوئی دنیا کی طاقت ہزار کوششوں کے باوجود بھی جماعت کو پھلنے پھولنے اور بڑھنے سے نہیں روک سکتی۔ تکبیر! اسلام احمدیہ، حضرت محسن انسانیت، حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی، غلام احمد کی نعرہ تکبیر! اگر ہمارا اپنے محبوب حقیقی سے تعلق مضبوطی کی طرف بڑھتا چلا جائے تو جماعت کی عظیم کامیابیوں کو ہم اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں۔ بڑا احمق ہے دشمن جو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے مالی نقصان ہمیں اپنے دین سے پیچھے ہٹا دیں گے۔ بڑا کم عقل اور خوش فہم ہے ہمارا دشمن جو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے جانی نقصان ہمارے ایمان میں کمزوری پیدا کر دیں گے۔ ہم نے تو یہ نظارے دیکھے ہیں کہ باپ کے شہید ہونے پر اس کے 9-10 سالہ بیٹے کو ماں نے مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے بھیج دیا اگلے جمعے، اور کہا کہ وہیں کھڑے ہو کر جمعہ پڑھنا ہے جہاں تمہارا باپ شہید ہوا تھا، تاکہ تمہارے ذہن میں یہ رہے کہ میرا باپ ایک عظیم مقصد کے لیے شہید ہوا تھا۔ شہیدان احمدیہ، شہیدان لاہور، نعرہ تکبیر! تاکہ تمہیں یہ احساس رہے کہ موت ہمیں اپنے عظیم مقصد کے حصول سے کبھی خوف زدہ نہیں کر سکتی۔ جہاں ایسے بچے پیدا ہوں گے، جہاں ایسی مائیں اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہوں گی، وہ قومیں کبھی موت سے ڈرا نہیں کرتی، اور کوئی دشمن، کوئی دنیاوی طاقت ان کی ترقی کو روک نہیں سکتا۔ یہ مالی اور جانی نقصان ہونے کی اطلاع تو آج سے 1400 سال پہلے ہمارے خدا نے ہمیں دے دی تھی، اور ہمارے آقا و مطاع حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے عمل سے اس کی مثالیں بھی قائم فرما دی تھی۔ اور جب آخرین کو پہلوں سے جوڑا تو یہ واضح کر دیا کہ یہ مثالیں آخرین بھی قائم کریں گے، اور پھر بشر الصابرین کہہ کر آخرین کو بھی ان قربانیوں کے بدلے جنتوں اور فتوحات کی خوشخبری سنا دی۔ بس ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ان واقعات نے جو جماعتی قربانی کی صورت میں ہوئے، جس طرح پہلے سے بڑھ کر ہمیں خدا تعالیٰ کی طرف راغب کیا ہے، اس جذبے کو، اس ایمانی حرارت کو، اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی آہ بکا کے عمل کو، اپنے اندر پاک تبدیلیوں کی کوششوں کو کبھی کمزور نہ ہونے دیں، کبھی کمزور نہ ہونے دیں، کبھی اپنے بھائیوں کی قربانی کو مرنے نہ دیں، جو اپنی جان کی قربانیاں دے کر ہمیں زندگی کے نئے راستے دکھا گئے۔ شہیدان لاہور، شہیدان لاہور، جماعت احمدیہ پاکستان، جماعت احمدیہ لاہور۔ اگر ہم نے اپنی سوچوں اور اپنے عملوں کو اس نہج پر چلایا تو خدا تعالیٰ کی غیر معمولی نصرت کے نظارے بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور الا ان نصر اللہ قریب، یاد رکھو کہ اللہ کی مدد یقیناً قریب ہے، کہ جہاں فضا اور پرشوقت آواز بھی ہم سنیں گے، اور انا فتحنا لک فتحا مبینہ کی خوشخبری اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ بس خدا کے حضور جھک جائیں اور اپنے خدا جو سب طاقتوں کا مالک ہے، جو مجیب و دعوات ہے، اس کے حضور اس طرح چلائیں کہ عرش کے کنگرے بھی ہلنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ایسی دعاؤں کی توفیق عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔
حسن انسانیت رحمت للعالمین غلام احمد کی خلافت احمدیہ حضرت امیر المومنین نعرہ تکبیر۔ اے اللہ تو ہم کمزوروں کو باوجود ہماری تمام تر کمزوریوں کے ہر آن اپنے مسیح اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق سے کیے گئے وعدوں کے پورا ہونے کے نظارے دکھاتا چلا جا۔ ہماری کمزوریوں سے صرف نظر فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے۔ کبھی کوئی ابتلا، کوئی امتحان ہمارے ایمانوں میں کمزوری پیدا کرنے کا باعث نہ بنے۔ ہمارے ایمانوں میں پہلے سے بڑھ کر مضبوطی عطا فرما، ہماری پردہ پوشی فرما، مخالفین اور منافقین کی ہر شر سے ہمیں بچا، مخالفین پر ہمیں فتح و کامیابی عطا فرما۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اب ہم دعا کریں گے۔ دعا میں سب اپنے شہداء اور ان کے خاندانوں کو بھی یاد رکھیں، اسیران کو بھی یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنی حفاظت میں رکھے اور خیریت سے اپنے گھروں کو لے کے جائے۔ دعا کر لیں۔ آمین۔